नमस्कार दोस्तों, साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक मौजू ट्रेंड में चल रहा है, इसे एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। असल में एक अमेरिकी शख्स था, उस पर कम उम्र लड़कियों के साथ गलत काम करने और जिनसी इस्तेहसाल को हासिल करने के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में उनको एक मरतबा गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। बट सन 2019 के अंदर उनको जेल के अंदर वहीं डेथ हो जाती है। लेकिन हालिया दिनों में उनके कुछ कागजात और रिकॉर्ड मंजर आम पर दोबारा आ रहे हैं कि उन्होंने ज़ात के अंदर उनके सफ़र की तफसीलात, उनके ताल्लुकात किस किस से थे, सब चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। और उन कागजात के अंदर कुछ मशहूर लोगों के नाम भी दर्ज हैं जिनके साथ उनका उस अमरीकी शख्स का ताल्लुक़ बतलाया जा रहा है या राब्ते में थे वो, ये बतलाया जा रहा है। तो एक बात ज़रूर याद रखें कि किसी फाइल या रिकॉर्ड में नाम आने से ये बात साबित और प्रूफ नहीं हो जाती कि वो मुजरिम थे, बल्कि ये असल बात तो असल फ़ैसला तो अदालत या पक्के प्रूफ और पक्के सबूत ही कर सकते हैं। हालिया ये दिनों कागजात सोशल मीडिया पर बड़े मुबाहसे बन चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शख्स इसने बड़ा गलत काम किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना तहकीक के, बिना प्रूफ के इल्ज़ामात लगाना गलत बात है। खैर, मैं आपको इसी एप्स्टीन फाइल्स के ताल्लुक़ से एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये है वो बदनाम ज़माना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा, सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियात का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स हैं कि इसी आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बने थे। कहा जाता है कि यहाँ इन टनल्स को एक खास मकसद के तहत बनाया गया था। यहाँ तो आइलैंड का स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि ऊपर मेहमानों पर उनकी नज़र ना पड़े, या फिर ये एलीट मेहमानों के लिए ही एक एस्केप रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो सबूत मिले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एविडेंस में शामिल थे अहम शख्सियात के नाम, उनकी नामुनासिब तस्वीरें और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने का फ्लाइट लॉग। इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल ये है कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और वो मशहूर तरीन लोगों से कनेक्शंस बनाने में कैसे कामयाब हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला, और सबसे बढ़कर इतने सिक्योर्ड जेल में जब जेफरी की मौत हुई उस रात CCTV कैमरास का खराब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था। एक मामूली मैथ टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरअसरार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970s में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था।
اس نے وکٹوریا سیکرٹ کے مالک لیزلی ویکسنر جیسے بلینئرز کا بھروسہ جیتا اور ان کا پیسہ مینیج کرنے لگا۔ کروڑوں ڈالرز کا کمیشن اور ایلیٹ کلاس سے دوستی۔ ایپسٹین نے نیو یارک سے لے کر فلوریڈا تک عالی شان بنگلوں کی سلطنت کھڑی کر دی، لیکن اس چمکتی دنیا کے پیچھے ایک تاریک راز چھپا تھا۔ ایپسٹین اپنے پاور اور پیسے کے زور پر معصوم اور کم عمر لڑکیوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے لیے ایک بلینئر تھا لیکن حقیقت میں ایک بھیانک مجرم۔ مینہٹن کا سب سے بڑا پرائیویٹ محل، نیو میکسیکو کا 7,500 ایکڑ کا رینچ اور پیرس میں لگژری اپارٹمنٹس۔ ایپسٹین کی شاہی زندگی کسی خواب سے کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصلی سلطنت کیریبین میں واقع 72 ایکڑ کا جزیرہ تھا، لٹل سینٹ جیمز، جسے ہم ایپسٹین آئلینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایپسٹین اپنا پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتا، جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ پر آخر اس آئلینڈ پر ہوتا کیا تھا؟ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس آئلینڈ پر دنیا کے بڑے نامی گرامی شخص مہمان بنتے تھے اور یہاں انڈر ایج لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین کی دنیا میں صرف پیسہ نہیں، دنیا کے طاقتور ترین چہرے بھی شامل تھے۔ بل کلنٹن نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر 26 مرتبہ سفر کیا، جن میں انٹرنیشنل ٹورز بھی شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی 90s میں ایپسٹین کے پڑوسی اور دوست تھے، لیکن بعد میں دونوں میں دشمنی ہو گئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ ایپسٹین کے آئلینڈ جانے سے انکار کیا تھا، لیکن سب سے بڑا جھٹکا برٹش رائل فیملی کو لگا۔ پرنس اینڈریو پر الزام تھا کہ انہوں نے 17 سال کی ورجینیا جوفری کو ایپسٹین کے کہنے پر ابیوز کیا۔ ورجینیا کی پرنس اینڈریو کے ساتھ وہ مشہور تصویر دنیا بھر میں وائرل بھی ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ پرنس اینڈریو کو اپنی رائل ڈیوٹیز چھوڑنی پڑ گئی، $16 ملین کا سیٹلمنٹ کرنا پڑا، اور اکتوبر 2025 میں ان سے پرنس کا لقب بھی چھین لیا گیا۔ بل گیٹس سے لے کر ہالی ووڈ اسٹارز تک ہر کوئی ایپسٹین کے سوشل سرکل میں تھا۔ FBI کو ایپسٹین کے گھر سے ڈھیروں CDs اور فوٹوز ملی، جس سے یہ بھیانک شک پیدا ہوا کہ وہ ان بڑے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ حالانکہ قانون کو اب تک کوئی کلائنٹ لسٹ نہیں ملی، لیکن ایپسٹین کے یہ تعلقات آج بھی دنیا کے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی ہے۔ ایپسٹین کے گناہوں کا بھانڈا سب سے پہلے 2005 میں پھوٹا، جب فلوریڈا کی کورٹنی وائلڈ نامی لڑکی نے ہمت دکھائی اور پام بیچ پولیس کو ایپسٹین کے خلاف بیان دیے۔ پولیس انویسٹیگیشن نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پتا چلا کہ ایپسٹین ایک دو نہیں بلکہ درجنوں انڈر ایج لڑکیوں کا شکار کر رہا تھا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دنیا کی جوڈیشل تاریخ کا سب سے بڑا مذاق۔ 2008 میں جب ایپسٹین کو عمر بھر کے لیے جیل جانا چاہیے تھا، تب ایک سیکرٹ ڈیل تیار کی گئی۔ US اٹارنی الیگزینڈر ایکوسٹا اور ایپسٹین کے مہنگے وکیلوں نے مل کر وکٹمز کو اندھیرے میں رکھا اور ایک ایسا سمجھوتا کیا جس نے ایپسٹین کو بچا لیا۔ نتیجہ، ایپسٹین کو صرف 18 مہینے کی سزا ہوئی، اور حیرت کی بات یہ کہ اسے جیل میں بھی VIP ٹریٹمنٹ ملا۔ وہ دن بھر اپنے آفس میں کام کرتا اور رات کو صرف سونے جیل جاتا تھا۔ صرف 13 مہینوں کے بعد وہ پوری طرح آزاد ہو گیا۔ اس ڈیل نے نہ صرف ایپسٹین کو بلکہ اس کے طاقتور ساتھیوں کو بھی بچا لیا، جن کا نام اب بھی ایپسٹین فائلز میں دبا ہے۔ لیکن یہاں پر ایپسٹین نے ایک غلطی کر دی۔ اس کا گھمنڈ اور اپنے پر بھروسہ ہی اسے لے ڈوبا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایپسٹین نے اپنا تعلق پاورفل لوگوں کے ساتھ ظاہر تو کیا، لیکن یہ چیز میڈیا نے پکڑ لی اور ڈیل کی کہانی پوری دنیا میں لیک ہو گئی۔ اس نے سمجھا تھا کہ پیسوں کی طاقت سے وکٹمز کو یعنی ان لڑکیوں کو خرید لے گا، پر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ کورٹنی وائلڈ کے اسٹینڈ لینے کے بعد اور بھی کافی لڑکیوں کو ہمت ہوئی اور ان سب نے ایپسٹین کے خلاف ایک اسٹینڈ لیا۔ انہوں نے 2008 کی اس ڈیل کو کورٹ میں چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جولائی 2009 میں ایپسٹین کی ایک وکٹم ورجینیا جوفری نے سول لا سوٹ فائل کیا، جس میں اس نے کہا کہ ایپسٹین اور گھیلین میکسویل نے اسے مشہور لوگوں کے ساتھ غلط کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھیلین میکسویل ایپسٹین کی گرل فرینڈ تھی، جس کا اس جرم میں بہت بڑا کردار تھا۔ اس کا کام معصوم انڈر ایج لڑکیوں کو ریکروٹ کرنا تھا۔ وہ اسکولز کے باہر لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر جاب کے بہانے ہائر کرتی تھی۔
2010 کے بعد سے ہی تھوڑی بہت خبریں نکلنا شروع ہو گئیں کہ ایپسٹین نے کیسے فلوریڈا میں اپنے لیے سزا خریدی تھی۔ 2011 میں ڈیلی میل نے جوفری کا انٹرویو چھاپ دیا جس میں پرنس اینڈریو کا ذکر تھا، جس سے شہزادی کی مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ پھر 2015 میں امریکن میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھنے لگے کہ آخر ایپسٹین کو اتنی رعایت کیوں ملی تھی۔ سالوں کی خاموشی کے بعد 2018 میں ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ جرنلسٹ جولی کے براؤن نے اپنی رپورٹ پرورژن آف جسٹس میں فاش کیا کہ کیسے سسٹم نے مل کر ایک مجرم کو بچایا تھا۔ اس رپورٹ نے امریکہ میں جیسے آگ سی لگا دی۔ اس رپورٹ کے چلتے 6 جولائی 2019 کو جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار کوئی سیکرٹ ڈیل کام نہ آئی۔ عدالت نے اسے بیل دینے سے انکار کر دیا اور اس پوائنٹ پر دنیا کے طاقتور لوگ ڈر رہے تھے کہ ایپسٹین اب ایک ایک کر کے سب کے نام اگلے گا۔ لیکن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا کو ہلا دینے والی خبر آئی۔ 10 اگست 2019 کی صبح نیو یارک کی سب سے محفوظ جیل میں ایپسٹین کی لاش ملی۔ Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. آفیشیل رپورٹ میں کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن حقیقت بہت عجیب تھی۔ اس رات جیل کے کیمراز خراب تھے، گارڈز سو گئے تھے اور ایپسٹین کو اچانک سوئسائڈ واچ لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب امریکہ کی گلیوں میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا کہ ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی تھی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے خاموش کروایا گیا تاکہ دنیا کے بڑے ناموں کے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ حالانکہ قانون نے اسے سوسائڈ ہی کہا، مگر آج بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد نظریں اس کی سب سے قریبی ساتھی گھیلین میکسویل پر ٹک گئی۔ میکسویل، جو ایک مشہور برٹش میڈیا ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہے، کو ایپسٹین کی میڈم کہتے تھے۔ وہی ایپسٹین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو ڈھونڈنے، پھنسانے اور انہیں ٹرین کرنے میں مدد کرتی تھی۔ ایپسٹین کے گزر جانے کے باوجود ایف بی آئی نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور 2 جولائی 2020 والے دن گھیلین میکسویل کو نیو ہیمپشائر کے ایک دور دراز فارم ہاؤس سے گرفتار کر لیا۔ جیفری ایپسٹین تو موت کی شکل میں سزا سے بچ نکلا، لیکن اس کی سب سے بڑی ساتھی گھیلین میکسویل قانون کے شکنجے سے نہ بچ سکی۔ نومبر 2021 میں نیو یارک کی عدالت میں وکٹمز کے دل دہلا دینے والے بیانات نے دنیا کو رلا دیا۔ پتہ چلا کہ میکسویل صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ اس پورے ٹریفکنگ نیٹ ورک کی ماسٹر مائنڈ تھی، جو معصوم بچوں کو ایپسٹین کے لیے تلاش کرتی تھی۔ جون 2022 میں عدالت نے میکسویل کو 20 سال قید کی سزا سنائی۔ جج نے صاف صاف کہا یہ بچوں پر ظلم کی سزا ہے۔ میکسویل آج فلوریڈا کی ایک جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ ایپسٹین کے مرنے کے بعد اس کی دولت سے وکٹمز کے لیے ایک فنڈ بنایا گیا، جس سے اب تک 150 سے زیادہ سروائیورز کو $121 ملین تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ایپسٹین تو مر گیا، لیکن اس کی فائلز نے 2025 میں دنیا کی سیاست میں آگ لگا دی۔ جنوری 2024 میں ایپسٹین فائلز کو پبلک کرنے کا سلسلہ جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بنتے ہی ایک نیا موڑ اختیار کر گیا۔ ٹرمپ نے کیمپین میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ایپسٹین کی فائلز ریلیز کر دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فیبروری 2025 میں اٹارنی جنرل پام بونڈی نے دعویٰ کیا کہ کلائنٹ لسٹ ان کی ڈیسک پر رکھی ہے، لیکن جب پہلا فیز ریلیز ہوا تو عوام نے اسے مذاق قرار دیا کیونکہ اس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ لیکن اصلی دھماکہ نومبر 2025 میں ہوا۔ امریکہ کی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پاس کیا، جس نے گورنمنٹ کو 19 دسمبر 2025 تک کی ڈیڈ لائن دی کہ اب اس ڈیڈ لائن سے پہلے فائلز ریلیز کرنی ہے۔ دسمبر 2025 میں گھیلین میکسویل کی کچھ ای میلز پبلک ہوئیں جس میں وہ کوڈ نیم کا استعمال کر رہی تھی۔ وہ کوڈ نیم تھا دی انویزیبل مین۔ انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں پرنس اینڈریو تھے، جو کوڈ نیم کے پیچھے چھپ کر لڑکیوں کی تلاش میں تھے۔ 20,000 پیجز کی ای میل میں ایپسٹین کا ایک پرانا دعویٰ سامنے آیا کہ ٹرمپ لڑکیوں کے بارے میں پہلے بھی جانتا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اسے ایپسٹین کا جھوٹ کہا، لیکن نئے ریکارڈز نے ثابت کیا کہ ٹرمپ نے پہلے سے کہیں زیادہ مرتبہ ایپسٹین کے جیٹ پر سفر کیا تھا۔
19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का नया डाटा रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस बाकी हैं। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अब भी विक्टिम प्राइवेसी के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। आज जेफरी एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके गुनाहों का साया दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों पर अब भी मंडला रहा है। प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा गवा चुके हैं, गिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है और दुनिया भर के बिलियनियर्स आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफाइयां दे रहे हैं। 2005 में एक बच्ची की खामोश आवाज से शुरू होने वाला ये सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन चुका है। एप्स्टीन आइलैंड पर जो सबसे ज्यादा मशहूर और कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर मिला वो था एक ब्लू और वाइट रंग का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर से कोई इलीगल चीज तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे आइलैंड पर टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर का होना काफी सारे सवालात खड़े करता है। जब FBI ने 2019 में आइलैंड पर रेड की तो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये था कि क्या आइलैंड के नीचे सीक्रेट टनल्स मौजूद थे। उनको कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज और टनल्स मिले, लेकिन उनका मकसद किसी को वाज़ेह नहीं हुआ। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आइलैंड पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा आइलैंड पर जगह जगह अनोखे स्टैचूज भी मिले और चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरास लगे हुए पाए गए। ये कैमरास सिक्योरिटी के लिए थे या ब्लैकमेलिंग के लिए, ये सवाल आज तक जिंदा है। एक हेलीपैड जिस पर एक स्ट्रेंज चेहरा बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यहाँ पाम ट्रीज से घिरा हुआ एक रिजॉर्ट भी बना है जो हेलीपैड और प्राइवेट डॉक के साथ कनेक्टेड है। रेड के दौरान कुछ गैर मामूली मेडिसिन्स भी पाई गई। इनमें हार्मोनल मेडिसिन्स ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए। ये कंफर्म नहीं है कि इनका मकसद क्या था, लेकिन एक नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड पर हार्मोनल मेडिसिन्स का होना काफी सवालात खड़े करता है। एप्स्टीन अगर जिंदा होता तो इन सारे सीक्रेट से पर्दा उठ चुका होता। यही वजह थी कि शायद उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया और शायद इसी वजह से सबकी नजरें एप्स्टीन फाइल्स पर जमी हैं। एप्स्टीन फाइल्स अभी मजीद खुलेंगी, नए नाम बेनिकाब होंगे और शायद कुछ नए चेहरे जेल की राह देखेंगे। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। कुदरत की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़े तकब्बुर के मीनार मिट्टी में मिल जाते हैं।